بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 14، 15 اور 16 پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ حضور نے فرمایا، یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات، دھویا جائے گا برتن جب ڈالے اس برتن میں کتا منہ 7 مرات 7 مرتبہ، یعنی جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اولاہن او اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ، اور جب منہ ڈالا اس برتن میں بلی نے، غسل مرتن، تو دھویا جائے گا 1 مرتبہ۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کی تصحیح فرمائی، یعنی صحیح قرار دیا۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، طہور الاناء اذا ولغ فیہ الحر ان یغسل مرتن او مرتین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتن کی پاکی جب منہ ڈالے اس میں بلی تو دھویا جائے گا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، یعنی اس حدیث مبارکہ میں بلی کے جھوٹے برتن کو 1 یا 2 مرتبہ دھونے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رواہ طحاوی وآخرون، اس حدیث کو امام طحاوی نے اور دوسرے محدثین نے روایت کیا۔ وقال الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے فرمایا، ھذا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا ولغ الحر فی الاناء فاحرکہ واغسلہ مرۃ، جب ڈالے منہ برتن میں بلی تو فاحرکہ، تو پانی کو انڈیل دو، واغسلہ مرۃ، اور برتن کو 1 مرتبہ دھو ڈالو۔ رواہ دارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ قال النیموی، امام نیموی فرماتے ہیں، یعنی صاحب آثار السنن فرماتے ہیں، والموقوف اصح فی الباب، اس باب میں یعنی اس مسئلہ میں زیادہ صحیح موقوف روایت ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے آگے تشریح میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ان احادیث کی تشریح میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلی کے جھوٹے کی کراہت پر دلائل۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ بلی کے جھوٹے برتن کو بھی دھویا جائے گا۔ اس طرح کی روایات کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر ائمہ نے بلی کے جھوٹے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ دیگر روایات جو امام اعظم کے موقف کی تائید میں ہیں درج کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بلی کے بارے میں جب وہ برتن میں منہ ڈالے فرمایا، 7 مرتبہ وہ برتن دھویا جائے گا۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ حضرت حسن سے روایت ہے، جب بلی برتن میں منہ ڈالے تو فرمایا برتن 1 بار دھویا جائے۔ حسن بن علی فرماتے ہیں، میں نے عطا سے سنا بلی برتن میں منہ ڈالے تو اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو صالح السمان حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا بلی کے منہ ڈالے گئے برتن کو اس طرح دھویا جائے گا جس طرح کتے کے منہ ڈالے گئے برتن کو دھویا جاتا ہے۔
یہ حدیث شرح معانی الاثار میں ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی اور کتے کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، اور جو اس کے علاوہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گدھے، کتے اور بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کرو۔ حضرت قتادہ حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جب بلی برتن میں منہ ڈالے تو برتن کو 2 یا 3 مرتبہ دھو۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بلی کے جھوٹے برتن کو 3 بار دھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بلی کے بارے میں روایت ہے جس نے برتن میں منہ ڈالا ہو یا اس سے پیا ہو، فرمایا انڈیلا جائے اور برتن 1 بار دھویا جائے۔ حضرت یحییٰ بن ایوب نے ابو سعید سے پوچھا کہ جانوروں میں سے کن کے بچے ہوئے سے وضو نہیں کیا جاتا، تو فرمایا خنزیر، کتا اور بلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب بلی برتن میں منہ ڈالے تو برتن کی طہارت 1 یا 2 مرتبہ دھونا ہے۔ 1 یا 2 مرتبہ کہنے میں راوی کو شک ہوا۔ ان تمام روایات سے بلی کے جھوٹے برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بلی کسی چیز میں منہ ڈالے تو وہ چیز پاک نہیں رہتی۔ ناپاک کا قول علت طواف کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، یعنی چونکہ ناپاک اس لیے نہیں کہتے۔ امام صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا ہونا تو ناپاک چاہیے روایات کی بنا پر، لیکن ناپاک اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں علت طواف پائی جاتی ہے، بہت زیادہ گھومنے پھرنے والی ہوتی ہے، جس طرح گزشتہ احادیث میں گزرا۔ تو علت طواف کی وجہ سے بلی کے جھوٹے میں کے حکم میں نرمی پائی گئی، اس لیے کہ جو چیز گھر میں ہر وقت آتی جاتی رہے اس کے حکم میں تخفیف آ جاتی ہے، جیسے قرآن مجید میں نابالغ لڑکوں اور مملوک غلاموں کے بارے میں اجازت مانگنے کی رخصت دی گئی کہ وہ صرف 3 اوقات اجازت مانگ لیا کریں، باقی اوقات میں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، سورہ نور آیت نمبر 58۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے ہیں۔ تو جس طرح غلاموں میں علت طواف کی وجہ سے حکم میں نرمی پیدا کی گئی، اسی طرح بلی کے جھوٹے میں بھی اسی علت کی وجہ سے نرمی پیدا کی گئی، اور وہ نرمی ناپاک ہونے سے مکروہ تنزیہی ہونے میں ہے۔ مذکورہ روایات میں برتن کو دھونے کا حکم 1 بار، 2 بار، 3 بار اور 7 بار آیا ہے۔ جب 1 بار بھی دھونا ضروری نہیں بلکہ بہتر ہے تو 7 بار بھی دھونا بہتر قرار پائے گا، ضروری نہیں ہوگا۔ انسانی طبیعتوں اور برتنوں کی بناوٹ کے اعتبار سے کسی بھی عدد کو کراہت سے بچنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ امام طحاوی روایت ابو ہریرہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے، اور پہلی روایات یعنی جو جواز کی روایات ہیں جو پیچھے گزری ہیں کہ جن میں بلی کے جھوٹے کو جائز قرار دیا گیا تھا، کہ مفہوم کے خلاف ہے۔ صحت اسناد کی وجہ سے اس حدیث کو یعنی جواز کی روایات پر ترجیح حاصل ہے۔ اگر جہت اسناد کی رعایت کو لیا جائے تو مخالف روایات کی نسبت اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری نے بلی کے جھوٹے کی کراہت پر ایک دلیل یہ بھی قائم کی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے والے کو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونے کا حکم دیا ہے، اس شک کی بنا پر کہ شاید اس کے ہاتھ پر نجاست لگ گئی ہو تو بلی نے جس برتن میں منہ ڈالا ہو اس کے نجاست پڑنے کا وہم ہونا زیادہ ممکن ہے، کیونکہ جب بلی کا گوشت حرام ہے تو اس کے جھوٹے کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے کہ وہ ناپاک ہو، اور ناپاک کی علت طواف کی وجہ سے کم ہو کر کراہت پہ آ جائے گی۔ امام طحاوی نے عقلی دلیل یہ بھی قائم کی ہے کہ گوشت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ گوشت جو پاک ہو، کھایا جاتا ہو۔
یہ اونٹ گائے بکری کا گوشت ہے، ان کا جوٹھا بھی پاک ہے، کیونکہ جوٹھا پاک گوشت یعنی زبان سے مس ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ گوشت جو پاک ہو لیکن کھایا نہ جاتا ہو، یہ انسانوں کا گوشت ہے، انسانوں کا جوٹھا بھی پاک ہے، کیونکہ ان کا جوٹھا بھی پاک گوشت زبان سے مس ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ حرام گوشت ہو، یہ خنزیر اور کتے کا گوشت ہے، ان کا جوٹھا حرام ہے، کیونکہ ان کا جوٹھا حرام گوشت سے چھو جاتا ہے۔ ان 3 قسموں سے واضح ہوا کہ جوٹھے کا وہی حکم ہے جو گوشت کا ہے۔ گوشت پاک ہو تو جوٹھا بھی پاک ہے، اور ناپاک ہو تو جوٹھا بھی ناپاک ہوگا۔ اور نمبر 4، وہ گوشت جس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ گھریلو گدھوں اور ایسے درندوں جو دانتوں سے کھاتے ہوں ان کا گوشت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بلی کو بھی درندہ کہا گیا ہے، اور بلی کے گوشت سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو اب ان تمام کے جوٹھے کا حکم بھی ان کے گوشت کا حکم ہوگا۔ ان کا گوشت مکروہ ہے تو ان کا جوٹھا بھی مکروہ ہوگا۔ حدیث نمبر 16 میں علامہ نیموی نے فرمایا کہ والموقوف اصح فی الباب، اس باب میں موقوف حدیث بھی صحیح ہے۔ ڈاکٹر محمود الطحان لکھتے ہیں کہ ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر، کسی قول، فعل یا تقریر کی نسبت صحابی تک کرنا حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ حدیث موقوف کا حکم یہ ہے کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ ایسی روایت صحابہ کا قول، فعل یا تقریر ہوتی ہے، لیکن اگر حضور تک ثابت ہو جائے تو ایسی روایت دلیل بن سکتی ہے۔ نیز بعض احادیث ضعیفہ سے بھی قوی ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کا عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث موقوف کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت متن میں بیان کی گئی اسے دلیل بنانا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ تو علامہ نیموی نے فرمایا اس باب میں یہ اصح ہے۔ اس موقوف روایت کے درست ہونے کی وضاحت امام طحاوی نے کی ہے کہ امام ابن سیرین جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام روایات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اس لیے وہ کبھی صراحت کے ساتھ اور کبھی بغیر صراحت کے روایت کر دیتے ہیں۔ صراحت مذکور نہ بھی ہو تو بھی امام ابن سیرین سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت متصل ہی قرار پاتی ہے، موقوف نہیں کہلاتی۔ یعنی اس باب میں جو موقوف حدیث ذکر کی گئی ہے وہ صحیح ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم واللہ